ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آسان تفسیر قرآن سبسکرائب کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے وہ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ذالک بأنہم قالوا لا تمسنا النار الا ایاما معدودات۔ یہ جرأت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ جو یہودی یہ کہتے تھے کہ ہمیں صرف چند دن آگ میں جلایا جائے گا، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ جرأت کہنے کی انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور انہیں ان کی ایسی ہی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ ایسی ہی من گھڑت باتوں نے انہیں دین کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ جو یہودی لوگ تھے جو اللہ رب العزت پر اس طرح کا افترا باندھتے تھے، اس کے متعلق کئی اقوال ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ جہنم میں سزا کے متعلق ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کچھ لوگ ایسا کہتے تھے کہ ہمیں صرف 40 دن تک سزا ہوگی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گنتی کے چند دنوں تک ہمیں سزا دی جائے گی، اور وہ اس سبب سے کہتے تھے کہ ان کا ماننا یہ تھا، ایک قول تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں اس لیے ایسا ہوگا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہمیں صرف گنتی کے چند دن آگ جلائے گی۔ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے 40 دن بچھڑے کی عبادت کی تھی، 40 دنوں تک بچھڑے کی عبادت کی تھی، سو ان کو 40 دن کا عذاب ہوگا، اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہمیں صرف 40 دن کا عذاب ہوگا۔ نیز وہ کہتے تھے کہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں، اس لیے گناہوں پر مواخذہ نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ جو کچھ بھی کریں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اس کی کوئی سزا نہیں ہوگی، صرف گنتی کے چند دن جلایا جائے گا یا 40 دنوں تک آگ میں جلایا جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ ان کا معاملہ تھا، اس کی وجہ سے اللہ ہمارا مواخذہ نہیں کرے گا، اور اسی وجہ سے وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور آپ باطل پر ہیں، معاذ اللہ۔ اور اس کی وجہ سے وہ سرکار کو بھی کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور آپ باطل پر ہیں۔ آیت میں یہ جو فرمایا گیا کہ یہودیوں کو اللہ عز و جل کی کتاب اور اس کے احکام سے منہ پھیرنے کی یہ جو جرأت اس لیے ہوئی، یعنی جو کل کی آیت گزری اس میں یہ کہا گیا تھا یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم،
کہ انہیں جب اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے، ثم یتولا، تو وہ لوگ منہ پھیر دیتے ہیں اس سے۔ اللہ کی کتاب سے منہ پھیرنے کی انہیں جرت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اپنی نجات و بخشش کے من گھڑت خیالات پال رکھے تھے، اس طرح کے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے محبوب ہیں، ہم نے بچھڑے کی 40 دن پوجا کی ہے، عبادت کی ہے، اس لیے صرف چند دن آگ میں جلایا جائے گا۔ اس طرح کے من گھڑت خیالات جو انہوں نے اپنے اندر پال رکھے تھے، انہی خیالات کی وجہ سے انہیں یہ جرت ہوئی کہ اللہ کی کتاب سے انہوں نے منہ پھیرا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں جہنم کی آگ، جو انہوں نے من گھڑت خیالات پال رکھے تھے من میں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، یعنی کہ 40 دن، اور 40 دن وہ اس لیے کہتے تھے کہ بچھڑے کی 40 دن عبادت کی تھی، یا 1 ہفتہ، پھر کچھ غم نہیں، یا تو 40 دن ہمیں آگ میں جلایا جائے گا یا تو پھر 1 ہفتے تک سزا دی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی غم نہیں، اس کے بعد کچھ نہیں۔ یا یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ عز و جل کے پیارے ہیں، یعنی کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرز عمل پر فرمایا کہ ان کی ایسی ہی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کی ایسی ہی من گھڑت باتوں نے انہیں دین کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اس سے ہمیں بھی کچھ درس ملتا ہے کہ عمل سے منہ پھیر کر امید کی دنیا میں گھومنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آج انسان بھی ہے بڑی بڑی امیدوں میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو اس سے ہمیں بھی درس ملتا ہے، ہمارے لیے بھی اس میں درس عبرت ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی تباہی اسی صورت میں ہوتی ہے جب وہ عمل سے منہ پھیر کر صرف آرزو اور امید کی دنیا میں گھومتی رہتی ہے۔ آج ہماری تنزلی اور آج ہم پر جو زیادتیاں یا ظلم ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم عمل کی طرف مائل نہیں ہوتے، بلکہ صرف امید کی دنیا میں اور آرزوؤں کی دنیا میں، خیالات کی دنیا میں گھومتے رہتے ہیں۔ جو شخص لاکھوں روپے کمانے کی تمنا رکھتا ہے لیکن اس کے لیے محنت کرنے کو تیار نہیں، لاکھوں کمانے تو ہیں مگر اس کو کیسے کمانا ہے اس کے لیے محنت نہیں کرنی، وہ کبھی 1 روپیہ بھی نہیں کما سکتا۔ جو محنت کرنے کے لیے تیار نہیں وہ کبھی 1 روپیہ بھی نہیں کما سکتا۔ تو جو قوم ترقی کرنے کی خواہش مند ہو لیکن اپنی بدعمالیاں، کام چوریاں اور خیانتیں چھوڑنے کو تیار نہیں، تو وہ کبھی ترقی کی شاہ راہ پر قدم نہیں رکھ سکتی۔ جیسے لاکھوں روپے کمانے کی تمنا رکھنے والا اگر محنت نہ کرے تو 1 روپیہ بھی نہیں کما سکتا، ویسے ہی جو قوم ترقی کرنا چاہتی ہیں اگر وہ اپنی بدعمالیاں، کام چوریاں اور اس طرح کی خیانتیں نہ چھوڑیں تو کبھی بھی وہ قوم ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتی۔ یوں ہی جو لوگ اطاعت الہی اور اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب بھی نہ آئیں، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یعنی آپ کی سنتوں کی پیروی، آپ کی سیرت پر عمل کرنے کے قریب بھی نہ آئیں اور اپنی نسبتوں پر پھولتے پھریں، وہ بھی احمقوں کی دنیا کے باسی ہیں، وہ بھی ایک الگ بےہودہ بیوقوف لوگوں کی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسوں کی کثرت ہے، اور افسوس کا مقام ہے کہ ایسے لوگ جو اپنی نسبتوں کی وجہ سے پھولے سماتے نہیں ہیں اور نسبتوں کی وجہ سے ان کی جرتیں اور بڑھ جاتی ہیں اور وہ جری ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی بھی ہمارے درمیان کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ ہمارے واعظین،
خطبہ اور پیر صاحبان جو کچھ بیان فرماتے ہیں سب کے سامنے ہے. جو واعظین ہیں، خطبہ ہیں، علماء ہیں، پیر صاحبان جو بھی بیان فرماتے وہ آپ کے سامنے ہیں. خوف خدا قبر کے حوالے سے یا پھر آخرت کی فکر کے حوالے سے آج کون بات کر رہا ہے؟ جس چیز کی قوم کو ضرورت ہے اس حوالے سے آج کون بات کر رہا ہے؟ اگر آج میرا پیٹ درد کر رہا ہے اور اگر میں پیٹ درد کرنے کی دوا علاج کرنے کی بجائے میں سر درد کی ٹیبلٹ کھا لوں تو کیا اس کا کوئی علاج ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو قوم کو جس چیز کی ضرورت ہے آج ہمیں وہ بتانے کی ضرورت ہے، مگر آج واعظین، خطبہ، علماء، پیر صاحبان اس کے علاوہ بات کر رہے ہیں. اللہ کی رحمت کی باتیں کر رہے ہیں. اچھی بات ہے، رحمت بتانی چاہیے، مگر اللہ کی رحمت بتانے سے لوگ جری ہو گئے ہیں، گناہوں کی طرف مائل ہو گئے ہیں. لوگ یہ سوچتے ہیں اللہ تو نکتے نواز ہے، اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، میرے گناہ اس کے سامنے کیا ہے، میں یہ کر بھی لوں گا تو اللہ تو بخش لے، اس کی جنت بہت وسیع ہے. تو اگر مجھ جیسا گنہگار کے لیے کہ اس میں جگہ نہیں، وہ تو رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، بخشنے والا. اس طرح کی باتیں، وہ جو رحمت کی باتیں سن سن کر کے وہ جری ہو رہے ہیں. تو جس چیز کی ضرورت ہے ہمیں خوف خدا، قبر کی تیاری، آخرت کی فکر، بارگاہ الہی کے اندر جو جواب دہی ہے اس پر شاید ہی کبھی کلام ہو، اور رحمت کے موضوع پر اس قدر بیان کے لوگ جری ہو چکے ہیں. لوگ رحمت کے اوپر اس طرح کے بیان کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں قوم کی عملی حالت کہاں پہنچی ہوئی ہے وہ کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے. اس حوالے سے امت کے حکیم امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا حقیقت شناس کلام پڑھیے. آپ نے کیمیائے سعادت میں تحریر فرمایا کہ اگر علماء بھی وعظ و نصیحت کی بجائے بازاری مقررین کا انداز اختیار کر لیں، لغویات، واہیات اور بیہودہ گوئی، بیکار باتوں سے دل بہلانا شروع کر دیں جو عموماً دیکھا گیا ہے تو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ کوئی بات نہیں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں رحمت خداوندی ہمارے شامل حال رہے گی، تو قوم کا حال غافلین سے بدتر ہو جائے گا. آج یہ دھکی چھپی بات نہیں ہے. جو لوگ واعظین، خطبہ یا باتیں بھی جو ہو رہی ہیں وہ اس پر نہیں ہو رہی جس پر ہونی چاہیے. لوگوں کو خوف خدا بتایا جائے. ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ تھا. وہ لوگ تو حضرت داؤد علیہ السلام انبیاء کی زندگی پڑھے. انبیاء کرام علیہم السلام تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، مگر اس کے باوجود ان کی زندگی آپ دیکھیں. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے، سجدے کی حالت میں جب وہ رونا شروع کر دیتے تو اتنا روتے کہ آپ کے آنسوؤں کی وجہ سے زمین میں گھاس نکل آتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خوف سے ایسا ڈرتے تھے اللہ سے کہ آپ کے سینے میں جو گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہوتی رونے کی وجہ سے وہ کئی دور تک سنائی دیتی تھی. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے نمازیں پڑھتے اور امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے. سرکار علیہ السلام کا بھی یہی معمول تھا. تو یہ انبیاء ہیں، نبیوں کا یہ حال ہے. بلکہ بزرگان دین کی بھی زندگی آپ دیکھیں، بزرگان چشت کو آپ پڑھیں تو ان کی زندگی میں بھی ہمیں یہ چیزیں نمایاں طور پر نظر آئے گی کہ وہ اللہ سے کتنا ڈرتے تھے. وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ دنیا فانی ہے، جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب کچھ فنا ہونا ہے. اسی لیے کئی بزرگوں نے دنیا ترک کر کے جنگلوں میں جا کر مجاہدے کیے، اللہ کی عبادتیں کی. تو ضرورت ہے ہمیں اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنے کی، قبر کا خوف دل میں پیدا کرنے کی، آخرت کی فکر کی. ظاہر ہے جب عام آدمی مجلس وعظ میں ایسی خرافات سنے گا لازماً ویسی ہی صفات اس میں پیدا ہوگی. آج ہمارا حال یہ ہے، ہم جلسے بھی کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے مقررین واعظین کو بلاتے ہیں،
مشکل سے قوم کا پیسہ جمع کر کے ہم لاکھوں روپے کا جلسہ رکھتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے پھر اس میں؟ وہی قوم کو ہنسا کر کے بےہودہ یا لغویات والی باتیں بتا کر کے لوگوں کے دل بہلا کر چلے جاتے ہیں، قوم کا روپیہ بھی برباد اور لوگوں کا وقت بھی برباد۔ ایسے جلسوں سے کیا فائدہ جس میں قوم کو کچھ نہ ملے؟ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ایسے لوگوں کو بلانے کی ضرورت ہے جو قوم کے اندر بیداری پیدا کرے، واقعی میں جو اللہ کے خوف خدا کی یا آخرت کی فکر کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب عام آدمی مجلس واعظ میں ایسی خرافات سنے گا تو لازماً ایسی ہی صفات اس میں پیدا ہوگی۔ آخرت کے خطرات سے ڈرنا تو درکنار، اس کے دل سے آخرت کا خیال بھی نکل جائے گا۔ وہ یہ بھی بھول جائے گا کہ آخرت کوئی چیز ہے کہ اللہ کے سامنے مجھے اس چیز کا جواب دینا ہے، وہ اس سے بھی جری ہو جائے گا، یہ خیال بھی اس کے دل و دماغ سے نکل جائے گا۔ پھر اسے جو کچھ بھی کہا جائے وہ یہی کہتا رہے گا، اللہ عز و جل بلا رحیم و کریم ہے، میرے گناہوں سے اس کا کیا بگڑتا ہے؟ جب اس طرح کی باتیں وہ سنے گا وہ یہی کہے گا کہ میرے گناہوں سے اس کا کیا بگڑتا ہے، وہ تو بڑا رحیم ہے۔ اس کی جنت کوئی تنگ و تاریک معمولی سی کوٹری تھوڑی ہے، بلکہ وہ تو زمین و آسمان سے بھی زیادہ وسیع و کشادہ ہے، وہاں تو کروڑوں انسان بآسانی سما جائیں گے۔ تو مجھ جیسے گنہگار سے اللہ تعالیٰ کا تنگ آ جانا خدا کی رحمت سے بعید ہے۔ یعنی کہ وہ اس طرح کی پھر باتیں کرتے ہیں جری ہو کر کہ میرے گناہوں سے اللہ کا کیا بگڑتا ہے، وہ تو بڑا رحیم ہے، اس کی جنت تو بڑی وسیع ہے، بلکہ کروڑوں انسان اس میں سما جائے تو میرے جیسے گنہگار بندے کا اس سے دور ہو جانا، اس کی رحمت سے دور ہو جانا، یہ تو بہت بعید بات ہے۔ ایسی لغویات اور اس کے دل و دماغ پر مسلط ہو جاتی ہیں، اسی وجہ سے لوگ جری ہو جاتے ہیں۔ ذرا غور کریں، کیا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہمارے آج کے معاشرے پر صادق نہیں آتا؟ کیا آج ہم یہ دیکھ نہیں رہے؟ یہی ہو رہا ہے۔ قوم میں آخرت کی فکر بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں بچپن ہی میں مکتب کے اندر ایک چیز پڑھائی جاتی ہے، ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور میں اس بات پر بھی ایمان لایا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ اگر مومن کا ایمان اس پر مضبوط ہو جائے، آخر کیا وجہ ہے کہ اس چیز پر ہمیں بچپن ہی سے اس پر تاکید کی گئی؟ اس عقیدے پر کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اس عقیدے پر اتنا زور اسلام نے کیوں دیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اہل مسلمانوں کا یہی ایک عقیدہ اگر لوگ دل میں بٹھا لیں اور اس پر ایمان مضبوط کر لیں تو یہی ایک عقیدہ پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ جس کا ایمان اس چیز پر ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس چیز کا مجھے جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، ہر چیز کا جواب دینا ہے، اگر اس پر عقیدہ پختہ ہو جائے، ایمان مضبوط ہو جائے تو کیا وہ گناہ کی طرف بڑھے گا؟ نہیں بڑھے گا۔ ظلم کی طرف بڑھے گا؟ نہیں بڑھے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں بچپن ہی سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ ایک دن آنا ہے، تمہیں اس دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تمہارے کیے کرائے کا وہاں حساب ہونا ہے، جو کچھ کیا ہے دنیا کے اندر اس کا حساب ہونا ہے۔ اگر اس پر ایمان مضبوط ہو جائے تو ہر مومن گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم ارزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔